مولانا حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب مولانا گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور یہ اشرف علی ہماری باتوں میں ہمارے وعظوں میں وہ اثر نہیں تھا، لیکن جب حاجی امداد اللہ صاحب کی صحبت اٹھائی، اللہ اللہ کیا، تہجد میں ذکر فکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا اثر ڈال دیا کہ ایسا اثر پیدا ہوا کہ خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ نے اثر عظیم رکھ دیا، بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ اور سید سلیمان ندوی کو کہنا پڑا، اتنا بڑا علامہ، عربی کا ادیب، شرق اوسط میں جس کا غلغلہ تھا، مشرق وسطیٰ میں جب پہلی صحبت اٹھائی، جن کا مذاق بھی کبھی اڑایا تھا نادانی سے، کیا پیروں کے پاس ہیں یہ تھانہ بھون میں، جب ایک دفعہ حاضر ہو گئے، ایک مجلس سن لی اس بوریا نشین کی، تو ایک ستون پکڑ کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ علم تو اس چٹائی پر بیٹھنے والے کے پاس ہے، علم تو ان کے پاس ہے، ہم کو خامخواہ اپنے علم پر ناز تھا۔ پھر یہ شعر پڑھا، جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ یہ کون ہے؟ کوئی جاہل تعریف کرتا تو اتنا مزہ نہ آتا، یقین نہ بنتا۔ ایک اتنا بڑا علامہ سید سلیمان ندوی جس کا خطبات مدراس اور جس کا شرق اوسط میں اتنا شہرت ہے، مصنف سیرت نگار کا ہے، اتنا بڑا سیرت نگار، لیکن حکیم الامت کے ایک مجلس سے دل میں کایا پلٹ گئی۔ جو اللہ اللہ کے ذکر کو بھی کہتے تھے کیا ضرورت ہے اس کی، لیکن جب حضرت حکیم الامت نے ان کو اللہ اللہ بتایا تب کیا کہتے ہیں، جب مزہ آیا اللہ کے نام لینے میں، کہاں اس ذکر کو کہتے ہیں کیا ہے یہ اللہ اللہ یہ کیا کر رہے ہیں گردن ہلا ہلا کے، جس کو بعض نالائقوں نے بندر سے تشبیہ دی اللہ کے ذکر کو، اللہ محروم جانے ہیں محروم۔ حضرت سید سلیمان ندوی علامہ ندوی نے جس وقت اللہ کہا ہے حکیم الامت کی صحبت سے، خواجہ صاحب نے پوچھا تھا کہ ذکر کے ساتھ شیخ کی کیا ضرورت ہے، کیا اللہ کا ذکر ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتا؟ حضرت نے فرمایا کہ کام تو ذکر ہی بناتا ہے، لیکن اس طرح سے جیسے تلوار ہی کاٹتی ہے، کاٹ تلوار ہی کرتی ہے حالت جہاد میں، لیکن جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، زمین پر پڑی ہوئی تو نہیں کام کرتی ہے، لہذا کام تو اللہ کی یاد بنائے گا، لیکن شیخ کی صحبت اس کی روحانی گرمی بھی آپ کو چاہیے، جیسے مرغی کے پروں میں انڈا کچھ دن رہ کر حیات پا جاتا ہے، پھر وہ تمام چھلکے توڑ دیتا ہے زندگی پانے کے بعد۔ آج جو تعلقات آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، پھر آپ یہ شعر بزمان حال پڑھتے ہوئے سالے سلاسل اور علائق کو توڑ دیں گے، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا اور کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا۔ مولانا روی فرماتے ہیں سر نگونم ہی رہا کن پائے من، اے دنیا والو میں اس جانور کی طرح جو اب رسی توڑانا چاہتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے۔ جو لوگ دیہاتوں میں گائے جانور بیل پالے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو، جب بیل یا کوئی گائے جب جانور وہ رسی توڑانا چاہتی ہے تو سر کو جھکا لیتی ہے، اور سر جھکا کر خود دیکھو میرے یوں یوں کرتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اب اللہ کی محبت کی میں مجھ پر یہ کیفیت طاری ہے کہ میں نے سر کو جھکا لیا ہے، سر نگونم، اب میرا پیر دنیا والوں چھوڑ دو، اب میرے پیر کو مت باندھو، اللہ سے مجھے دور مت کرو، سر نگونم ہی رہا کن پائے من اور فہم کو در جملے اجزائے من، میرے جسم کے کسی عضو میں اب سمجھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، مجھے مت سمجھاؤ نصیحت کرو، اب میں نصیحت سے بالا تر ہو چکا ہوں، تمہاری دنیا داروں کی بیوقوفوں کی نصیحت سے، اللہ والوں کی نصیحت سے نہیں۔ اور کیا فرمایا، غیر آن زنجیر زلف دل برم، اللہ تعالیٰ کی محبت کی زنجیر کے علاوہ اے دنیا والوں گرد و سب زنجیر آری بردرم، اے دنیا والوں سن لو غور سے، اگر 200 زنجیروں میں جلال الدین رومی کو جکڑنا چاہو گے اور اللہ کی یاد سے دور رکھنا چاہو گے تو میں سب کو سب توڑ دوں گا۔ کیا پیارا شعر فرمایا، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، سراپا محبت ہے شخص، بلکہ سلطان محبت ہے، محبت سکھانے کا بادشاہ ہے شخص۔ گرد فرماتے ہیں کہ غیر آن زنجیر زلف دل برم، میرا محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی زنجیروں کے علاوہ اگر 200 زنجیریں دنیا داری کی لاؤ گے میں سب کو توڑ دوں گا، گرد و سد زنجیر آری بردرم۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ عادل بر چپرا می شوت، جب میں اللہ کہتا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو عرش اعظم سے آتی ہے، ای زباں جملہ حیرا میں شوت، تو جلال الدین رومی دنیا کی جتنی لغت ہے سب کسی لغت میں اس کی اللہ تعالیٰ کی غیر محدود لذت اور بے کیف اور بے کم لذت کو تعبیر کرنے کے لیے مخلوق کی لغت میں الفاظ نہیں پاتا ہے۔